صاحب ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی عمر ماشاءاللہ 74 ایئرز ہے اور انہوں نے تقریباً 70 سال کی عمر میں آپ نے شاعری کا آغاز شروع کیا اور زندگی کے ماشاءاللہ سارے کے سارے مرحلے طے کرنے کے بعد انہوں نے شاعری کا نظام شروع کیا اور یہ لکھائی کا بک ایک منٹ اپنی کتابیں کا دکھا تو یہ ماشاءاللہ سر کی کتابیں ہیں اور یہ پوری 2 کتابیں انہوں نے لکھی ہیں اور تقریباً ایک کتاب 100 سے اوپر صفحات پر مشتمل ہے اور میں خود بیسیکلی آپ کو پتہ ہے شاعر ہوں اور میں نے بڑی شاعری کی ہے لیکن میری اوورآل جو شاعری ہے نا اس کی کتاب اس کی آدھی ہوگی مطلب میں نے جو پچھلے 6-7 سال میں لکھی ہے ہر بندے کا اپنا ایک لیول ہوتا ہے لکھنے کا اور سمجھنے کا تو ماشاءاللہ یوسف صاحب نے جو وہ اس عمر میں اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وقت دیا اور مہلت بھی دی اور ان کا شوق اور ذوق تھا بھی انہوں نے کیا. اچھا ایک سوال پوچھ سکتا ہوں آپ سے؟ آپ پوچھیں انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کروں گا. سوال یہ ہے کہ آپ کو یہ شوق کیسے پیدا ہوا؟ میرا شوق اصل تو یہ بچپن سے بس چلتا رہا زندگی کے سفر میں. جہاں مجھے وقت نے اچھا برا وقت دکھایا میں اپنا اس میں نسبت رہا چلتا رہا. گرہستی دیکھی وقت دیکھا حالات دیکھے بہت کچھ اپنے آپ کو نچوڑا. لکھتا رہا ہارتا رہا چلتا رہا سمجھ آتا رہا نہیں آتا رہا وقت گزرتا رہا. اصل جو میں نے روپ دیکھا اپنی گرہستی سے دیکھا. گرہستی ماشاءاللہ مجھے الحمدللہ میرے والدین کی ملی جو میں نے صرف نبھائی اپنے وقت اور آپ نے بھی شاید معلومات جو آپ نے دیکھا. تو اب میں ایک دن ایسے یہ لکھ رہا تھا میں نے کہا مجھے گرہستی سے آپ نے شروع کیا؟ ہاں جی گرہستی سے شروع کیا اور الحمدللہ سرخرو رہا. گھبرایا نہیں کسی موڑ پر بھی کسی وقت پر بھی. تو اب جا کے جب مجھے دل نے کہا کہ تجھے یاد نہیں رہتا تو وقت لگا رہتا ہے گنگناتا رہتا ہے گاتا رہتا ہے تو لکھ کے دیکھ کے اس میں ہے کیا. تو میں نے اسی طرح ایک دن لکھنا شروع کر دیا. چھوٹی سی ڈائری دی اس پہ مضمون بنایا تو میرا حوصلہ بڑھتا رہا. میں دیکھتا رہا کہ یار اس میں کچھ نیا لکھ حقیقت میں. تو اسی طرح میں کسی پاس تھا کسی کے تو انہوں نے میری ڈائری دیکھی. تو مجھے لیڈیز تھیں تو مجھے کہنے لگیں کہ انکل یہ کیا آپ گنگناتے بھی رہتے ہیں اور یہ آپ نے لکھا کیا ہے؟ میں نے کہا جی دیکھو میں نے ایک حمد لکھی ہے اور یہ کچھ گیت لکھے ہیں اور اپنا قسمتیں وغیرہ بھی. تو انہوں نے دیکھا تو پہلے میں نے حمد لکھی تھی آدم علیہ السلام پر. تو انہوں نے وہ دیکھی تو بہت خوش ہوئیں. کہنے لگی انکل مجھے تو ماشاءاللہ ٹھیک لگی رہی ہے جو آپ نے لکھی ہے تو میں یہ لے لوں کمپیوٹر کر لوں. میں نے کہا جی ابھی میں نے چیک کرا ہے پہلا کلام ہے تو میں اس کو سیٹ کر لوں پھر آپ کو دوں گا. اسی طرح ہفتہ ایک گزرا تو میں لکھتا رہا. میرا اور شوق پیدا ہو حوصلہ بڑھ گیا. تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو دنیا میں ہر ایک انسان کام کرتا ہے کاروبار کرتا ہے سلسلے زندگی کے چلاتا ہے تو آپ بھی یہ لکھیں. جتنا لکھ سکتے ہیں آپ کا حوصلہ بڑھے گا اور کھلیں گے اور انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے. بس اس وقت سے میرا شوق پیدا ہوا اور میں لکھنا شروع کر دیا اور اب تک لکھ رہا ہوں اور میرا ذہن چل رہا ہے. اور نازلہ میں ناچیز کچھ بھی نہیں ہوں اور میں ایک کم تعلیم یافتہ بندہ ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے چھوٹی سی ایک عنایت کی. بس میں تعلیم کا تو وہ نہیں ہوتا لیکن یہ ذوق اور شوق کی بات ہے. جی تم میری محبت کا امتحان تو نہ لو مجھے دل میں بسا کے تو دیکھ تو لو. میں آپ کے قابل ہوں کہ نہیں یہ سوچ کر مجھے بتا دو کہ نہیں. انجان نہ بن مسکرا رہے ہو دل ہی دل میں چاہت تو ہے تم کچھ تو ہے دل میں. یعنی چاہت ہو تو بندہ پھر محبت کرتا ہے. معصوم نہ بنو ناداں بھی نہ ہو خدا کی قسم میرے دل میں اتر گئے لے لو قسم. جی تو مطلب آزما کیوں رہے ہو حقیقت کیوں نہیں بتا رہے ہو. دل محبت ہے آپ
دلی محبت ہے آپ کو بتا دو شرما کیوں رہے ہو. یعنی کہ شاعر جو بیسکلی آپ نے شاعری بالکل سادگی کے ساتھ کی ہے, اس میں آپ جس نثر کی طرح لکھی ہے اس جی کو. جی جی ہاں یعنی آپ نے جس طرح وہ ایک شاعر ہے نا ایس کے کالبرج ہے یا ولیم بلیک ہے, انہوں نے بھی شاعری کی ہے. اور کئی لوگ جو ہے وہ رائم سکیم کو بھی دھیان رکھتے ہیں, کئی لوگ رائم سکیم سے ہٹ کر وہ خود جذبات کی بات کرتے ہیں. جی جی تو جس طرح ہے کہ یقین مثل خلیل آتش نشینی, یقین اللہ مفتی خود گزینی, سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار, غلامی سے ہے بتر بے یقینی. مطلب کہ اس کی رائم سکیم ہوتے ہیں. جی تو کئی شاعری ہوتی ہے اس میں رائم سکیم کا وہ نہیں ہوتا. جی لیکن چونکہ آپ کی جو شاعری ہے ساری کی ساری نثر کے انداز میں, نثری انداز میں, جی جی. تو کیا آپ نے اس سے پہلے بھی مطلب کہ بچپن میں کبھی شاعری کی اور کسی ٹائم میں لکھنے کا شوق نہیں, میں بچپن سے مطلب گاتا رہتا تھا. اچھا اچھا. اور پھر جب میں نے لکھی میں نے کتاب میں لکھتا رہا, پڑھتا رہا, شوق آتا تھا. اچھا اچھا. تو 5 جماعت میں نے پڑھی ہیں. اچھا. تو تعلیم میری تھی تو اس یعنی اتنی تعلیم میں بھی آپ نے اتنا زیادہ. ہاں جی. اب آگے جو مجھے شوق ہوا نا, اچھا, تو مجھے اس ذہن یہ بنا کہ جو تو بول رہا ہے وہ تو یہ یاد نہیں رہتا شعر, تو اس کو بہتر الفاظ کو قید کرنا چاہتے ہیں. ہاں, جس طرح وہ جان کیٹس نے کہا کتاب میں, ہاں زندگی کا کچھ لمحے رہ گئے ہیں, الفاظ کو قید کر لیا. ہاں جی. تو وہ الفاظ قید کرنے کی وجہ سے میں نے کتاب شروع کری. ابھی ان کے مضمون کے میں تھوڑا بتاتا ہوں کہ ان کے مضامین کی فہرست. میرے پاس ہنس کی چال, سب کچھ اپنا, بے دھڑکی, ستارے گنتے گنتے دل نادان, کیوں ایسا کیا وہ بات بتائی, دیوانہ تیرا محبت میں اندھا, کیوں توڑ دیا دل کے راجا, قرار سے بے قرار. اقرار سے بے قرار جو ہے یہ تھوڑا اسٹڈی کرتا ہوں کہ حساب کتاب ہے اس میں. اچھا, آپ نے صفحات بھی اس میں بڑے طریقے سے لکھے ہوئے ہیں, مطلب آپ نے اس کو پراپر ترتیب دی ہے تاکہ ایسا لگ رہا ہے ایسے کوئی ایسی کتاب پڑھ رہا ہوں جو لکھی ہوئی پراپر ہے نا. اقرار, ہاں اقرار بھی کیا, محبت بھی کی تم نے, پیار بھی کیا ہم سے, یہ تھا خلوص آپ کا, اقرار بھی کیا ہم سے. یہ لگتا ہے کوئی آپ پرانی زندگی میں کوئی ساتھی تو نہیں تھی جس کے بارے میں آپ ابھی یاد کر رہے ہیں؟ نہیں, شوق ذوق. اچھا اچھا. ہاں, مطلب جو میری اندر کی روح ہے نا وہ خود بخود باہر آتی ہے. کیا جوان نسل کے لیے آپ نے شاعری کی ہے کہ مطلب جو لوگ محبت کرتے ہیں ان کے لیے آپ نے لکھا ہو؟ نہیں, اپنے جذبات لکھے ہیں, کیونکہ میں نے اپنے جذبات سے جو سیکھا وہ میں نے پیش کیا اور مجھے میرا حوصلہ بڑھتا رہا. لیکن محبت کس کی ہے بتا سکتے ہیں؟ نہیں, محبت جنرلی آپ نے بات نہیں, جنرلی اگر میں محبت کرتا ہوں وہ مجھ سے نہیں کرتی تو میرے دل میں کیا درد ہے وہ تو پوچھ یار. مطلب میں یہاں تک ہوں. اچھا, یہاں تک ہے. اسی طرح ان کی دوسری کتاب ہے, یہ اس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ یہاں سے ہم سے شروع کیا ہے. اور یہ لازمی دیکھنا کیونکہ میں نے جہاں سے ابتدا کی ہے. حمد ہے ذکر نعمت اللہ کی شان, تیری بادشاہی اللہ کی بندگی, اللہ کا کرشمہ, زندگی موت کا منظر, اللہ کی تعریف بیان. ذکر سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اگر بہتر ہے آپ پڑھیں, آپ پڑھ کے سنائیں ہمیں. جی ذکر نعمت اللہ کی شان, ہم سبحان اللہ تیری ہے یہ شان اللہ, تو کرم کر دے تیری مہربانی, تیرا ہے یہ احسان اللہ. دنیا تو نے بنا دی ہے میں تجھ پہ قربان اللہ, سبحان اللہ تیری ہے یہ شان اللہ. پھر آدم ہوا کو دکھا دیا, پھر آدم ہوا کو دکھا دیا, یہی تو نے جہان اللہ. آدم کی اولاد کو تو نے بنا دیا انسان اللہ. آسمان پر جو دیکھے یہ تیرے سارے نظارے, سورج چاند ستارے جگمگاتے سیارے. زمین پر جو دیکھے یہ تیرے سب نظارے,
تو ہم پہ ہے بڑا مہربان اللہ. زمین میں درخت پودے پھول پودے اگائے تو نے, جن پرند جانور مویشی بنائے تو نے, اور کیا بیان کروں میں زمین کو ماں بنایا تو نے, آسمان کو چھت میری. زمین سے تو نے اناج پھل دیا, رنگ رنگ کے میوے دیے, یہ سمندر دریا ہواؤں کی لہریں قدرت تیری کے نظارے ہیں. اور پینے کا پانی بے حساب دیا, آسمان سے بارش دی, کھیتوں سے اناج دیا. دیکھ انسان اللہ کو جس نے تجھے پیدا کیا, یہی تو تیرا کمال ہے اے اللہ. سبحان اللہ تیری ہے یہ شان اللہ. ماشاءاللہ. اب دیکھیں یہ انہوں نے جو لکھا ہے, انہوں نے یہاں پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے, اور یہاں پر ہمیں ایک لیسن ملتا ہے, ایک سبق ملتا ہے کہ جو تعلیم ہے اس سے زیادہ ضروری ہے تہذیب. تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ, تعلیم سے جاہلی جہالت نہیں جاتی. یہ جو احساس ہے نا, احساس جن لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے احساس رکھا ہوتا ہے, جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا شوق ہوتا ہے, جو اللہ کے شکر گزار لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں. اور ماشاءاللہ یوسف صاحب نے اس عمر میں آ کے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر بھی کیا اور شکر گزاری بھی کی, اور انہوں نے حمد, نعت اور نارمل شاعری بھی لکھی جس میں مجازی اور حقیقی دونوں شاعری انہوں نے کی. چونکہ ان کی تعلیم اتنی زیادہ نہیں تھا, اس کے باوجود انہوں نے جو ہے وہ اس کو پراپرلی لکھا, نثر کی شیپ میں لکھا. اور ماشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ مزید اس پہ لکھیں گے اور مزید آپ کی اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرمائے. چونکہ وقت کی قلت ہے اور کام تو بہت زیادہ ہے. اگر ہم اس کو پڑھنا شروع کریں تو ہو سکتا ہے ہمیں 12 سے 14 گھنٹے لگ جائے خالی کتابیں پڑھنے میں. تھوڑا ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہم مزید اس کے بارے میں اسٹڈی کریں گے. وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کام کے لیے اگر تم نے نکلنا ہے نا تو ہجرت کریں, اور ہجرت کو لے کے چلنے والے کو جگائیں کہ مجھے لے کے چل. ایسے ہی ہے تو تب وہ اس کا حوصلہ بڑھتا ہے, اس کا دل کرتا ہے کہ مجھے کوئی لے کر چلا تو میری کامیابی کا کوئی راستہ اللہ بنا دے. ایسے ہی بس یہ میری دعا ہے کہ میں اسی طرح نکلوں تاکہ مجھے کچھ, یہ تھوڑی سی زندگی رہ گئی ہے, کوئی پتہ نہیں وقت کس طرح گرفت میں آ جائے, میں نہ ہوں. تو میں چاہتا ہوں کچھ اپنے دل میں لے جاؤں کہ بھئی میں نے کچھ دیکھا ہے دنیا میں, تو میں نے کچھ چھوڑا ہے. ایسے ہی. بہت شکریہ. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم جب اس سب سے ملاقات کریں گے تو ہم نیکسٹ کا کلپ بنائیں گے اور اس کے حوالے سے ہم آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے. تھینک یو.